تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آپ کی دعا قبول فرمائی۔ دوسری طرف دارالندوہ میں مشرکین یہ مشورہ کر رہے تھے کہ اسلام کی جو روز بروز بڑھتی ہوئی تبلیغ کو کیسے روکا جائے اور اسلام کی جو فضا قائم ہو رہی ہے اس کو کیسے روکا جائے۔ تو وہ اس بات پر مشورہ کر رہے تھے کہ اس کا حل یہ ہے کہ ان کے جو سردار ہیں، جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ جب ان کو ختم کر دیا جائے گا تو ان کی یہ تحریک اور تبلیغ تمام ختم ہو جائیں گی۔ تو جب اس بات میں مشورہ ہوا کہ قتل کرنے کے لیے کون جائے گا، تو حضرت عمر اس وقت وہاں غیر مسلم تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور ان میں شامل تھے۔ تو یہ وہاں سے اٹھے اپنی تلوار لے کر کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو ختم کر کے واپس آؤں گا۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ صحابی ملے تو انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ختم کر دوں گا، یعنی بے دین لوگوں کو۔ یہ مشرکین مسلمانوں کو بے دین سمجھتے تھے، وہ کہتے ہیں میں بے دین لوگوں کو ختم کر دوں گا۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ عمر پہلے آپ اپنے گھر کی تو خبر لیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر بہت غصے سے اسی وقت اپنے گھر کی طرف واپس لوٹے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں سے قرآن پڑھنے کی آواز اندر سے آ رہی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن سکھا رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے عمر کی آواز سنی تو جلدی سے حضرت خباب اندر چھپ گئے اور ان کے بہنوئی نے آ کے دروازہ کھولا تو حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب ان کی بہن سامنے آئی چھڑوانے کے لیے تو حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو ان کے سر پہ ماری تو ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ تو حضرت عمر کی بہن یہ کہنے لگی کہ عمر کہ آپ ہمیں اس بات پر مارتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے؟ تو ہاں ہم نے اسلام قبول کیا ہے، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کریں۔ جب حضرت عمر نے اپنی بہن کے سر سے بہتا ہوا خون دیکھا تو اب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی ذرا دکھائیں۔ تو ان کی بہن نے فرمایا کہ نہیں، میں آپ کو یہ نہیں دکھا سکتی، یہ اللہ کا کلام ہے اور آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے آپ غسل کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور پھر قرآن پاک کا وہ صحیفہ جس میں سورۃ طٰہٰ کی آیات لکھی ہوئی تھی وہ پڑھنا شروع کیا۔ اور حضرت عمر کے دل کو جب وہ چھونے لگا، قرآن کے جو الفاظ تھے، وہ کلام تھا جو حضرت عمر نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، اس سے بڑے متاثر ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہو چکا تھا، چونکہ پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں قبول ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو اتنی دیر میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر نکلے، باہر تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ عمر مبارک ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے حق میں دعا کی تھی اللہ نے قبول کر لی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اب آپ میری رہنمائی فرمائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے چلیں۔ تو حضرت خباب نے فرمایا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں موجود ہیں اور وہاں ان کے چند صحابہ کرام بھی موجود ہیں، آپ وہاں تشریف لے جائیں اور وہاں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود ہی پیش ہوں۔ حضرت عمر اسی طرح تلوار لے کر چل پڑے۔ جب قریب آتے دیکھا تو اس گھر کے باہر حضرت حمزہ، آپ کے چچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ پہرا دے رہے تھے۔ جب انہوں نے آتے ہوئے عمر کو دیکھا تو کہا کہ عمر آ رہا ہے، اگر آج تو خیر کا ارادہ ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر برائی کا ارادہ لے کر آ رہا ہے تو میں اسی کی تلوار سے ہی سے نمٹوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، آپ عمر کو اندر آنے دو۔ جب عمر اندر تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، کیا تو بھی اپنے ان سرداروں کی طرح اپنی ضد پر اڑا رہے گا یا تو مسلمان ہوگا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی یہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور اس پر وہ شاعر کہتا ہے کہ مبارکباد اے لوگو، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ادب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا وقت ہے، ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا
کہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم وہ اللہ کا گھر جو بیت اللہ ہے وہاں جا کر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر تمہارے قبیلے والے خاندان والے مجھے وہاں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے آنے سے کیا فائدہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔